بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کا معاملہ کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے یہی معاملہ کرنے والا ہے، یعنی ان کے دھوکے کا بدلہ انہیں دے گا اور ان کے اعمال کا ثواب ختم کر دے گا۔ اور ارشاد ہوگا کہ انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے اعمال کیے تھے، میرے پاس ان کا کوئی ثواب نہیں، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ تھے۔ جب غیر کا حصہ اس میں پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ الغرض بندے کو اسی عمل کا ثواب ملتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس عمل میں میرے غیر کے لیے حصہ ہو میں اس سے بے نیاز ہوں، سو جو شخص ایسا عمل کرے جس میں میرے غیر کو بھی شریک کر لے تو میں اس عمل سے بڑی ہو جاتا ہوں، یعنی اس عمل سے یا اس عمل کرنے والے سے۔ اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کی رضا کے لیے ہو، ورنہ وہ عمل قبول نہیں ہوتا اور نہ آخرت میں اس کا کچھ ثواب ہوگا بلکہ اس کا انجام جہنم ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں جتنا چاہے اور جس کو چاہے دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں قابل مذمت اور راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا، یعنی کہ جس میں وہ قابل مذمت ہو کر اور دھتکارا ہو کر ذلیل ہو کر داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو کوئی آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لائق اس کی کوشش بھی کرے اپنی، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قبول ہے، ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ تو بس جو آدمی ثواب آخرت کی نیت سے ایمان اور اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی محنت قابل قدر قرار پائے گی اور ان کے اعمال مقبول ہوں گے۔ دنیا میں ہم دونوں کی، مومن ہو یا کافر، مدد کرتے رہتے ہیں جو کہ عطائے خداوندی ہے، یعنی دونوں کو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہتا ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی۔ تیرے رب کی یہ بخشش کسی سے رد نہیں کی جاتی، کسی سے روکی نہیں جاتی، یعنی رزق خداوندی کسی مومن یا کافر یا نیک اور بد سے روکا نہیں جاتا۔ ان آیت کریمہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی گئی کہ جو کوئی رضا خداوندی، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے عمل کرتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں اور اس کا انجام جہنم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول ہے اور اس کا انجام جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے داروں کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیداروں کو اپنے قیام و عبادت سے جاگنے اور تھکنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی نماز روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تھا تو اس کا ثواب بھی نہ ہوا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے لیے عمل کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص کنکریوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر بازار سے گزر رہا ہو، لوگ دیکھ دیکھ کر کہتے ہوں کہ بھئی اس کی تھیلی تو خوب بڑی ہوئی ہے، مگر اس کو لوگوں کی اس گفتگو سے کوئی فائدہ نہ ملا،
سوائے اس کے کہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اگر وہ اس سے کچھ خریدنا چاہے تو کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ ایسے ہی وہ ریا اور شہرت کے لیے عمل کرنے والے ان لوگوں کی واہ واہ کے سوا کچھ فائدہ نہ ہوگا اور آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے سو انہیں پریشان غبار کی طرح کر دیں گے۔ یعنی جو اعمال غیر اللہ کے لیے تھے، ان کے ثواب کو باطل کر کے غبار کے ان بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیں گے جو سورج کی شعاؤں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس پر کوئی کلمہ خیر کہا جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بغیر روح کے عمل نفع نہیں دیتا۔ جو شخص 7 عمل 7 چیزوں کے بغیر کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے نفع نہیں پاتا۔ پہلا یہ کہ خوف پر عمل کرتا ہے مگر بچتا نہیں، یعنی یوں تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں مگر گناہوں سے نہیں بچتا، تو اس کا یہ کہنا کسی کام کا نہیں۔ دوسرا یہ کہ طلب کے بغیر رجا کا عمل کرے، یعنی یہ تو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں مگر ایسے اعمال صالحہ کے ذریعے طلب اور حاصل نہیں کرتا، یعنی امید تو رکھتا ہے مگر نیک اعمال سے ان کو حاصل نہیں کرتا، تو اس کا یہ کہنا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تیسرا وہ جو بلا قصد نیک اعمال کرنے کی نیت کرے مگر عملی طور پر انہیں اختیار کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرے، تو یہ نیت بھی اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی، یعنی کہ صرف نیک اعمال کی نیت ہے لیکن عمل میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ چوتھا وہ جو عمل کی کوشش کیے بغیر دعا کرتا ہے، یعنی عمل کی کوشش نہیں کرتا، صرف دعا کرتا ہے، یعنی یہ دعا تو کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق بخشے مگر عملی طور پر محنت اور کوشش نہ کرے تو یہ دعا بھی اسے کچھ نفع نہ دے گی۔ اسے چاہیے کہ کچھ عملی محنت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عنایت فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہماری راہ میں اطاعت میں محنت کرتے اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، یعنی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ پانچواں کام وہ کہ استغفار کرے جو بغیر ندامت کے ہو، یعنی کہ استغفار تو کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ تو کہتا ہے مگر اپنے گناہوں پر نادم نہ ہو، تو ایسا استغفار بھی اسے کچھ کام نہ دے گا۔ چھٹا کام یہ کہ باطن سے بے پرواہ ہو کر ظاہری ہی میں لگا رہے، یعنی اعمال کی ظاہر کی اصلاح کرتا ہے مگر ان کے باطنی آداب اور شرائط کو پورا نہ کرے تو یہ نرا ظاہر بھی کسی کام نہ آئے گا۔ ساتواں یہ کہ عمل تو پوری محنت اور کوشش سے کرے مگر اخلاص کے بغیر، یعنی اس سے مقصد اللہ کی رضا نہ ہو تو یہ اطاعت اور نیکی بھی کسی کام کی نہیں، محض نفسیانی دھوکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چھپ کر کوئی عمل کرتا ہوں مگر وہ کسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے جس پر میرا جی بھی خوش ہوتا ہے، کیا مجھے اس میں اجر ملے گا؟ فرمایا تجھے اس کے چھپانے کا بھی اجر ملے گا اور اظہار کا بھی۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ عمل ظاہر ہو جاتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو اس طرح اس کو 2 اجر ملیں گے،
ایک اپنے عمل کا، دوسرا لوگوں کے لیے نمونہ بننے کا۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی اچھے کام کی طرح ڈالتا ہے تو اس اچھائی کا تو اجر ملے گا ہی، اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کا بھی جو قیامت تک اس اچھائی کی پیروی کریں گے، اور جو شخص کسی برائی کو چالو کرتا ہے تو اس پر اس برائی کا وبال بھی ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی جو قیامت تک اس کے پیچھے چلیں گے۔ اگر وہ شخص محض اپنی نیکی کے اظہار پر خوش ہو رہا ہے، نہ کہ اس پر کہ لوگ ان کی راہ چل پڑے ہیں، تو اس صورت میں اس کے اجر کے ضائع ہونے